میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت کے جملے تلاوت کیے ہیں جو آپ ہر واجب نماز کے بعد خصوصی طور پر اسے ادا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ، سلام ہو، سلامتی ہو، رحمت ہو آپ پر۔ سبحان اللہ، جو عین رحمت ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ امام عین رحمت ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر سلام ہو۔ آپ پر کوئی ذات ہے جو آپ کے اوپر بھی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ثبوت ہو گیا، سلام ہو آپ پر۔ کیا عہدہ کیا ہے؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر و زمان کے کلی مختار، کامل اختیار رکھنے والے، عصر پر بھی اور زمانے پر بھی کلی اختیار رکھنے والے آپ پر میرا سلام۔ صرف یہ سلام نہیں، اس کے بعد ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور سلام ہو آپ پر یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ قرآن علم کا نام ہے، پھر شریک کو جاہل ہونا مناسب نہیں ہے۔ بحث کریں گے سرکار انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں جو باتیں یہ مکمل ہو جائیں۔ اے قرآن کے شریک، تم پر سلام۔ بات چل رہی ہے کہ صلوات و سلام عالمین میں سب سے اعلیٰ صرف جو عبادت میں آتے ہیں وہ فقط آل محمد ہے۔ عبادت کے علاوہ کوئی عبادت میں دوسرا اس صلوات میں شریک نہیں ہے۔ اگر دوسرے کا تصور بھی کیا جائے تو عبادت باطل ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کا نام لیں عبادت قبول ہوتی ہے، جان کے بھی نہ لیں عبادت گئی، بھول کے بھی نہ لیں عبادت گئی۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ صلوات کے معنی کسی لغت میں صلوات کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ صلوات کے معنی یہ جو ہم کرتے ہیں دعا کے معنی، یا صلوات کے رحمت کے معنی، یا صلوات کے برکت کے معنی یہ نہیں ہے۔ سلام اور ہے، دعا اور ہے، رحمت اور ہے، برکت اور ہے، صلوات اور ہے۔ ان کے علاوہ ہے صلوات۔ تو اب صلوات کے یہی معنی روزانہ میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ صلوات کے معنی جو اللہ بھیج رہا ہے اور ہم جس کے لیے طلب کر رہے ہیں، اس کے معنی ہیں کہ اے اللہ، آل محمد کا جو کمال قرب ہے تیری ذات کے ساتھ۔ پھر بحث کریں گے قرب اور اتصال میں کیا فرق ہے، توجہ فرمائیں۔ وہ جو آپ کا قرب ہے، قرب ذات احدیت سے جو قرب ہے، اس قرب کو دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس قرب کو ہر آن بڑھاتا رہے، چونکہ تیرا اپنا کوئی کمال ایسا ہے جس کی انتہا نہیں، اسی لا منتہی کمال میں آل محمد کو برابر کا شریک کر دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات کے معنی ہے قرب کو بڑھانا، جو ان کا قرب ہے۔ اسی رات یہاں بات ختم ہوئی کہ اسی قرب کا نام ہے ولایت۔ اس لیے کہ رات میں نے ولایت کے ترجمے میں یہی باتیں، 4 ترجمے آئے تھے ولایت کے۔ الولایت ہی القرب، ولایت قرب کا نام ہے۔ ان کی ولایت کا نام قرب ہے، اللہ کی ولایت کا نام کمال ہے۔ اللہ کی بسم اللہ، اللہ کی ولایت کا کمال، اللہ کی ولایت کا نام کمال ہے، وہاں قرب کی تعیین نہیں ہے۔ بات مشکل نہ ہو انشاءاللہ۔
اللہ کا جو کمال ہی کمال ہے، وہاں قرب کے درجے نہیں ہیں، وہاں کمال ہی کمال ہے، تسلسل کمال ہے۔ قرب کا جو تصور ہے وہ آل محمد کی ولایت میں ہے، اس کو بڑھانا ہے، ان کا قرب بڑھنا ہے اس کمال کے ساتھ۔ جتنی کمال بڑھتا چلا، بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمی تھی تو بڑھ رہا ہے، وہاں کمال ہر آن ہی میں بڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑھ رہا ہے، کمی تھی بڑھ رہا ہے، وہاں کمی کا تصور نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ ذہن سے بالا ہے کہ بڑھ جو رہا ہے، اس کا مقصد ہے کچھ تو کمی ہوگی، جو اوپر ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے، کمی وہاں نہیں ہے۔ کمال ہی یہی ہے کہ وہ ہر آن میں بڑھ رہا ہے، چونکہ آل محمد ہیں ثبوت توحید، ان کا آن ہر آن میں ان کا قرب بڑھتا رہے گا۔ اگر میں جملہ کہہ دوں اردو میں لفظ آ جائے گی، اگر ازل سے ان کے قرب کو نہ بڑھائے تو پھر ولایت میں تو اربوں میل کے فاصلے ہو جائیں گے۔ لفظ میں کہہ رہا ہوں، لفظ سمجھانے کے لیے، اگر ازل سے ان کے قرب کو اپنے کمال میں نہ بڑھائے، جس کا ہر آن میں کمال بڑھ رہا ہے، تو پھر تو کھربوں میل کے فاصلے ہو جائیں گے۔ جب فاصلے ہو جائیں گے تو اتصال تو ہوا ختم، قرب ہو گیا دور، تو پھر جب قرب دور ہوگا، میں جملہ کہوں قرب دور ہوگا، پھر ان کے قول کا نام وحی نہیں ہوگا، ان کے عمل کا نام وحی نہیں ہوگا، ان کے عمل کا نام شریعت نہیں ہوگی، ان کے عمل کا نام دین نہیں ہوگا۔ قرب بڑھتا جائے گا، یہ کہتے جائیں گے، وہی دین بنتا جائے گا، وہی بنتا جائے گا، وہی بنتی جائے گی۔ غور فرما لیں، اب جو یہ کہتے جاتے ہیں اسی کہنے کرنے کا نام شریعت ہے، کہنے کا نام دین ہے، عمل کا نام شریعت ہے۔ اب جو یہ کرتے چلے جائیں گے وہ خالق کا دین بنتا چلا جائے گا۔ اب اسی لیے کیا ہے، بڑھا رہا ہے، اس لیے الولایت ہے القرب۔ توجہ فرمائیں، بات پھر آگے بڑھانی ہے۔ آل محمد اللہ کا کمال ہے، وہاں تعیین قرب نہیں ہے، وہ ایسا مرکز ہے جہاں تعیین نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ یہاں ہے، تعیین ان کی ہوگی، اور جب یہ اس کمال میں چلے جائیں گے پھر ان کو معین کرنا کتنا دشوار ہو جائے گا۔ شاید پھر ان کو جب اس کمال میں ہم متصل کریں گے پھر ان کی تعیین دیکھیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ الولایت ہے القرب او المحبوبیت او التصرف او النیابت۔ رات بات ہوئی، تصرف اسی ولایت کا نام، نیابت اسی ولایت کا نام، محبوبیت اسی ولایت کا نام۔ اب یہ جو ان کی ولایت ہے، یہ ولایت کیا ہے؟ الولایت استجماع کل حقائق الالہیت والاسماء المکنونۃ المخزونۃ۔ سبحان اللہ، اللہ کے جتنی حقائق الہیہ جہاں آ کے جمع ہو جائیں، اس نقطہ اجماع کا نام آل محمد ہے۔ غور نہیں فرما رہے، یہ ہے ان کی ولایت، یہ آل محمد کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت تو کمال ہی کمال ہے، یہ جو تعریف ہوگی ان کی ولایت کی ہوگی، ان کی ولایت سے وہ ولی سمجھا جائے گا۔ اگر ان کی ولایت سمجھ میں نہ آئی، وہ تو سمجھوں میں تو پہلے سے نہیں آتا، عقلوں میں پہلے سے نہیں آتا، علم میں پہلے سے نہیں آتا، افہام میں پہلے سے نہیں آتا۔ اگر جو سمجھ آئے گا تو ان کی وجہ سے آئے گا۔ اب جو بھی ولایت کی تعریف ہوگی وہ آل محمد کی ہوگی، اللہ کی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو تعریف ولایت ہوگی کن کی ہوگی؟ ان کی۔ ان کو ہم سمجھیں گے پھر وہ سمجھا جائے گا، ان کو پہچانیں گے پھر پہچانا جائے گا، پھر ان کو مانیں گے تبھی تو وہ مانا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت الولایت، خدا گواہ ہم بڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت الولایت، وہ جو اللہ کی ولایت ہے، ولایت جو ان کو عطا کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ولایت تو نام کا ہے نا، نام ہے ولایت، حقیقت ولایت کیا ہے؟ ہاں فرمائیں نا،
وہ تو ولایت تو ایک نام ہے، لیکن حقیقت ولایت کیا ہے؟ اس حقیقت ولایت کو فرماتے ہیں کہ ہوا یا ہے یا استجماع، استجماع استفہام استفعال، طلب کرنا جمع کرنا. استجماع استفعال کے معنی، استغفار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. استفہام فہم طلب کرنا. استفسار طلب کے معنی میں آتا ہے نا، طلب. اسی استجماع میں بھی طلب کے معنی ہے. استجماع معنی جمع کو طلب کرنا. طلب کرنا کس کو؟ جمع، یعنی ساری کو جمع کرنا، جمع کی طلب رکھنا. معلوم ہوتا ہے ادھر بھی طلب ہے، وہ تو ہے ہی مطالب نہ جناب. ادھر تو طلب ہے ہی نا، جب ادھر طلب ہے تو ادھر بھی طلب ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے مطلوب کا نام آل محمد ہے. یہ مطلوب ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. استجماع کل حقائق الالہیت، ہائے ہائے ہائے، الہ الوہیت کے جتنی حقائق ہیں، حقائق، ان حقائق کا استجماع، جہاں سارے آ کے طلب میں جمع ہو جائیں، اس جمع کی طلب کا نام ہے حقیقت ولایت آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو استجماع ہے، یہ جو طلب ہے، اسی طلب ہی کا نام جو استجماع، جمع ہو جائے حقائق الہیہ، جمع ہو جائے حقائق الہیہ، جمع ہو جائیں حقائق الہیہ، جمع ہو جائیں. اللہ بھی جمع کر رہا ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمع ہو. اسی جمع ہونے کا نام قرب ہے، اسی قرب کا نام صلوات ہے. ہائے ہائے، فرما رہے بات سمجھ آ رہی ہے بابا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب صلوات کے کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ اپنے حقائق توحید کو آل محمد میں جمع فرما رہا ہے. خدا جانے حقائق توحید کتنے ہیں، توحید کی تو انتہا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے اپنے حقائق الوہیت کو جن میں آن با آن خالق جمع کرتا رہے، اسی کتاب مکنون کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے ہیں، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں بابا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیوں بات کو مشکل ہوئی؟ آپ پیچھے گئے. آگے ہے وَإِسْتِجْمَاعُ الْأَسْمَاءِ الْمَكْنُونَةِ الْمَخْزُونَةِ. جتنی اسماء الہیہ مکنونہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مخزونہ ہیں، جو اس کے علم میں خزانہ ہیں. یہ 99 اسماء تو ہمارے لیے ہیں، تاکہ یہ بھی سمجھ لو تو کافی ہیں. اللہ کے اسماء کتنے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں یہ بھی 950 اس کی قسم ہے. جس کے گلابوں کی پھولوں کی قسمیں 950 ہوں تو اس کی صفات 99 ہوں گی. تو اب اس کی صفات اسماء مکنونہ، اسماء مخزونہ، جو اس کے علم میں خزانہ ہیں، وہ تمام کے تمام اسماء کو کا جو استجماع ہے، خزانہ ہے. وہ کون ہے خزانہ؟ آل محمد کی ولایت. چونکہ اسم پہچان ہوتا ہے مسمى کی، اسم مسمى نہیں ہوتا. اسم ممتاز کرتا ہے مسمى کو، اشارہ معرفت ہوتا ہے مسمى کی. یہ سارے استجماع اسماء مکنونہ کون ہے؟ 14. اس لیے تو 14 فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے اسماء حسنى ہم ہیں، چونکہ ہم ہی پہچان ہیں اس مسمى کی. دوسرا پہچان نہیں. ٹھیک ہے، یا علی مصباح الہدایہ آپ کے پیش نظر ہوگی. بڑی بڑی کتابیں اس وقت جو فکر کی سب سے آخری کتابیں ہیں، وہ میں ان سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. پھر وہ فرماتے ہیں حقیقت الولایت، آل محمد کی حقیقت، حقیقت ولایت. گھبرائیں نہیں، خدا کے لیے گھبرائیں نہیں. آل
محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ پھر پڑھنے میں مزہ آگا علی الولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے سمجھ لینا بابا، پھر پتہ لگے گا۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت الولایت، آل محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ بے مقام حل خیبت التی لا یتعین بتعین ولا یتصف بصفت ولا یظہر فی مرأۃ۔ فرماتے ہیں کہ آل محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے آل محمد کی ولایت کی؟ ان کی ولایت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی ولایت کی تعریف ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ذات ہے، ذات کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ان کی ولایت صفت ہے، صفت کی تعریف ہو سکتی ہے، صفت سے ذات پہچانی جا سکتی ہے۔ اب ولایت کی جو تعریف ہوگی کن کی ہوگی؟ آل محمد کی۔ یہ تعریف آل محمد کی ولایت کی جا رہی ہے، اسی لیے تو ولی بنایا ان کو، ورنہ ان کو ولی نہ بناتا کیسے پہچانا جاتا؟ خدا کا تصور ہی نہ ہوتا۔ فرمایا حقیقت الولایت التی بے مقام حل خیبت التی، ان کا جو ان کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک مقام خیبت ہے۔ خدا گواہ ہے، مجھے سمجھانے میں بھی ذرا تھوڑے سے لفظیں نہیں مل رہی۔ بے مقام حل خیبت التی، ان کی ولایت کا جو مقام ہے وہ ایک غیبت ہے، ایک بھید ہے، ایک راز ہے، ایک سر ہے۔ اس لیے رسول کو نور کہا گیا، علی کو سر کہا گیا۔ سر الہی ہے علی، بے مقام حل خیبت التی، ان کی جو ولایت ہے، ان کی ولایت خدا کے لیے جہاں تک آواز ہے، خیبت التی ایک ایسی خیبت ہے۔ خیب کے معنی پوشیدگی کے معنی میں بھی آتے ہیں، خیب کے معنی راز کے بھی آتے ہیں، خیب کے معنی بھید کے بھی آتے ہیں، خیب کے معنی لیل کے بھی آتے ہیں۔ جس کا تصور ہی نہ ہو سکے اسے غیب کہتے ہیں، جو عقلوں میں نہ آ سکے اسے غیب کہتے ہیں، جو عقلوں کی حدود سے باہر ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ آل محمد عقلوں کی حدود سے باہر ہیں، افہام کی حدود سے باہر ہیں، ادراک کی حدود سے باہر ہیں۔ یہیں سے تو پتہ لگے گا کہ جس کی مخلوق ادراک سے باہر ہو اس کا بنانے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ صلی علی محمد بے مقام حل خیبت التی، ان کا جو مقام خیبت ہے، خیبت کیا ہے؟ لا، اب یہاں بات پہنچ گئی جناب قرب پر، لا یتعینو بتعین، وہ ایک ایسی خیبت ہے، ایسا راز ہے، ایسا سر ہے کہ وہ کسی تعین میں متعین نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ابھی مثال دیتے ہیں، ابھی مثال، پھر آپ کو بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ لا، ان کی جو خیبت ہے، ان کی جو ولایت ہے، ان کی جو قربت ہے، قربت توحید کے ساتھ جو ان کی قربت ہے، اس کا تعین نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن تصور یہ ہونا چاہیے یہ بنے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، ان کو اپنی ولایت کا ثبوت بنا کے بھیجا۔ لا یتعینو بتعین، ان کی ولایت کا تعین نہیں ہو سکتا لیکن تعریف ہو سکتی ہے۔ تعریف ہونا تو تعین ہونا ہے، جو تعین میں نہیں آتا اس کی ولایت کی تعریف ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت کی کیوں تعریف نہیں؟ وہ تعین میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، افہام میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا۔ ولایت کن کی ہے؟ ان کی۔ اب ان کی ولایت کا تعین کریں گے، وہ تعین کون سا؟ بمقام خیبت، بھید، راز۔ یہی تو ایمان کی دلیل ہے، وہ ایمان کے راز سے ہی جب انہیں پہچانیں گے۔ اب اللہ ہر جگہ ہے، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، چھ ہو تو ساتواں اللہ ہے۔ نہیں فرمانا
یہ کون ہے 5 کون ہے 7؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اس وقت یہاں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ نا اللہ کی اللہ ہونے کی تعین ہے؟ گھبرائیں نہیں کہیں گے ہماری جان نہیں چھوڑتا، سال باہری بات ہی مشکل ہوتی ہے، کیا کریں؟ لیکن یہ اچھی باتیں ہیں، اچھی۔ دیکھیں سرکار اس وقت اللہ یہ جتنے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے، کہ تعین کے ساتھ بھی نہیں۔ اور اللہ کا ساتھ ہونا ان کے ساتھ کی وجہ سے ہے، چونکہ 14 ساتھ ہیں لہذا اللہ ساتھ ہے، پھر تعین نہیں ہونا چاہیے ان کی ولایت کا۔ بہت بڑی بات کی ہے اللہم صلی پوری کائنات کی ہر شے میں اللہ موجود ہے، تو پھر اللہ کا موجود ہونا کن کے سبب سے ہے؟ قریب ہونا کن کے سبب سے ہے؟ اللہ قریب ہوگا ہی انہی کی وجہ سے، اس کی معیت قیومیہ ان کی وجہ سے ہے، وہ ہر شے کے ساتھ جو ہے کن کی وجہ سے قائم ہے؟ انہی کی ولایت سے تو قائم ہے۔ اب ہمارے قریب کون ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے خیال سے بیٹھنا، کہیں قریب امام نہ بیٹھے ہو۔ قولی فرمانا معیت قیومیہ کس کی ہے؟ تو اب قرب کے کن کا ہوا؟ ان کی ولایت کا قرب، اس کا تعین نہیں، عالمین کی ہر جگہ میں موجود، بغیر تعین کے موجود۔ مشکل ہے کیا؟ نہیں مشکل نہ سمجھے بابا، مشکل نہ سمجھے۔ بتعینھا لا یتعینو بتعین، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ لفظوں میں آپ تک پہنچا دوں۔ ان کے اس قرب کی ولایت، جو ولایت قرب ہے اس میں تعین نہیں ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہاں وہ ظاہر ہو جائے یہ ان کا اپنا کام ہے، وہ ظہور فرما دی وہ تو ان کا اپنا تصور ہے، لیکن ہم تعین نہیں کر سکتے، تعین نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق ان کی معیت کے ساتھ ہے، لہذا وہاں تعین نہیں، تو ان کی تعین کیسے ہو؟ تعین نہیں، جب تعین نہیں لا یتعینو بتعین، پھر آگے فرمایا لا یتصفو بصفت، ان کی اس مقام ولایت کی توصیف ہی نہیں ہو سکتی، کسی صفت سے یہ متصف نہیں ہو سکتے، صفتیں کوتا ہیں ان کی تعریف میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا یتصف بصفت، کوئی کسی طریقے سے آپ ان کی صفت کو کسی شے سے متصف نہیں کر سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا یظہر فی مرآۃ، یہ کسی آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کسی آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتے، یہ آئینے کی لفظ بتاتی ہے کہ کسی صاحب عکس کا عکس ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بھائی، یہ کسی آئینے میں، دنیا کے آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ذہن بلند فرمائیں یار، آپ ذہن بلند فرمائیں، یہ دنیا کے آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتے جن میں تم آ کے کھڑے ہو جاتے ہو آئینے کے سامنے، یہ دنیا کے آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ عکس ہیں کسی صاحب عکس کا۔ وہ صاحب عکس توحید ہے، ان کا وجود آئینہ ہے۔ توحید جب اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو یہ سامنے ہوتے ہیں۔ یا علم کیا ہوا؟ اسی لیے تو فرمایا کہ ہم اللہ کے نور کے عکس ہیں، پرتو ہیں، ظل ہیں، سایہ ہیں۔
نہ ہمیں چھویا جا سکتا ہے، نہ ہمیں چھو نہیں سکتے، ہماری تعریف نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ان کا مقام غیبت ہے۔ تو اب ان کا مقام قرب کیا ہوا؟ صحیح، اب ان کا مقام قرب کیا ہے؟ یہ ایک لا یتعین بتعین، کل پھر بحث ہوگی توحید سے خطاب کیا ہوگا، کل سے انشاءاللہ۔ یہ ان کی جو ولایت ہے، ان 14 کی، ان کا قرب باعتبار مقام خیر متعین توحید سے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں بہت بڑی پوری کتاب میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری کتاب خدا کی قسم، ان کا جو مقام میں خیر تعین ولایت ہے، وہ ولایت اس خالق کی ولایت جس ولایت کا تعین ہی نہیں ہے، ازل سے ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھی جا رہی، صلوات کے معنی ہے ان کو بڑھانا، برانتر صلوات پڑھی اللہ محمد۔ اسی وجہ سے بہت بڑی میں بات کرنے لگا، اسی وجہ سے جتنی درجات آئیں گے ان کے نور سے بنانے کے، وہ ان کی ولایت کے درجوں میں سے وہ درجے ہوں گے۔ اگر کوئی قرب ہوگا تو قرب کن کی ولایت ہوگی؟ ان کی۔ اب میں ایک حدیث تھوڑی سی پڑھ کے آگے سرکار فرماتے ہیں جابر کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا یا ہم تھے، لم یکن معہ شے، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، ہم تھے، وہ تھا ہم تھے، ہمیں بنایا، وہ تھا ہم تھے۔ اب اللہ نے ہمیں، سرکار آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے ہمیں اپنے مقام قرب میں رکھا، ان کے ہونے کا نام قرب ہے۔ وہ تو مرکز ہے، یہ قرب مرکز ہے، اللہ کیا ہے؟ مرکز، اور یہ کیا ہے؟ قرب تو یہ قرب کون ہوگا؟ یہی ہوگا نا بابا، قرب کون ہوگا؟ یہی قرب ہے۔ آل محمد کیا ہے؟ قرب الہی۔ اب ان کو کس مقام میں رکھا؟ قرب میں۔ اب قرب کا مقام کن کے ساتھ مخصوص؟ آل محمد کے ساتھ۔ ہمیں مقام قرب میں رکھا، قرب۔ ساری بحثیں طے ہو جائیں گی، 1 منٹ میں طے ہو جائیں گی۔ مقام قرب میں رکھا، پھر فرمایا میرے نور کے جابر 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا۔ آج سمجھ لیں، چل بات ہی کچھ نہیں ہے، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، ایک حصے سے کرسی کو پیدا کیا۔ ابھی سے میں جملہ کہہ دوں، سرکار آپ متوجہ ہو جائیں، عرش سے پیدا کیا۔ جبریل کہاں سے وحی لیتا ہے؟ عرش سے۔ عرش سے تو ان سے یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ پریشان ہو جائے، میں کیا کروں پھر؟ ایک حصے سے کس سے؟ مقام قرب میں رکھا، ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، ایک حصے سے کرسی کو پیدا کیا، ایک حصے سے حاملین عرش اور خازنین کرسی کو پیدا کیا۔ اے جابر پھر چوتھے حصے کو مقام محبت میں رکھا۔ وہ مقام محبت کون ہے؟ اللہ کے ہاتھوں نے، یہ ہے مقام محبت۔ اللہ کے مقام محبت ہی کا نام آل محمد ہے۔ ان کا مقام محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ جو مقام محبت جہاں یہ چلے جائیں گے وہی تو مقام محبت ہوگا۔ نہ فرمائیں کوئی مقام محبت کوئی اور ہوگا، جہاں اللہ ان کو رکھے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی تو مقام محبت ہوگا۔ ان کے مقام ہی کا نام مقام محبت ہے۔ اسی لیے تو جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہی تو جنت میں جائے گا۔ ان کا کیا نام؟ ان کا نام ہے مقام محبت۔ خدا جانے دنیا کوئی اور مقام ہے، وہاں تو کوئی دوسرا مقام ہی نہیں ہے۔ آل محمد کا جس جگہ پہ ہونا یہی مقام محبت ہے۔ آج ایک عجیب لفظ میں آگے ابھی کہنے لگا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، مقام محبت میں رکھا، پھر اس مقام محبت میں اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، ایک حصے سے جنت کو پیدا کیا۔ اللہ، اس کے بعد پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں رکھا، پھر اس کے 3-4 حصے کیے۔ ایک حصے سے ملائکہ کو پیدا کیا، ایک حصے سے شمس کو پیدا کیا، ایک حصے سے قمر کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو مقام رجا میں رکھا، رجا میں۔ سبحان اللہ،
اس کے پھر 4 حصے کیے. ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا, ایک حصے سے علم و حلم کو پیدا کیا, ایک حصے سے عصمت و توفیق کو پیدا کیا. میں قربان ہو جاؤں جس کے نور سے عصمتیں پیدا ہوں. انبیاء کی عصمتیں جن کے نور سے پیدا ہوں, فرشتوں کی عصمتیں جن کے نور سے پیدا ہوں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بابا؟ عصمتیں دیکھیں, عقل کو پیدا کیا, علم و حلم کو پیدا کیا, عصمت و توفیق کو پیدا کیا. عصمت و توفیق میں کیا فرق ہے؟ عصمت اور توفیق میں کیا فرق ہے؟ اگر یہی جس سے یہ بنایا ہے, اگر یہی عصمت ہماری غیر معصوم کی طرف منسوب ہو, اسے توفیق کہتے ہیں. معصومین کی طرف منسوب ہو تو عصمت کہتے ہیں. قولی فرما رہے یہ توفیق ہے مومنین ہے کہ ہم نے مانا ہے. معلوم ہوتا ہے آل محمد کا ماننا توفیق سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب عصمت و توفیق سے پیدا کیا. صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور یہ کراچی کی مرکزی جگہ پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. آگے بات بڑھاتے ہیں. اب آپ میری مدد فرمائیں, میں جملہ کہوں گا. اس کے بعد فرمایا جابر پھر ہمارے نور کو مقام میں حیا میں رکھا. میری مدد فرمائیں, صحیح مدد فرمائیں. آپ وہ مقام حیا کون ہے؟ غور نہیں فرمائے. قرآن میں حیا کی لفظ کس کے لیے آیا؟ مستور کے لیے. ہاں شاہ آپ دیکھے گا. اب میرے اس نور کو مقام میں حیا میں رکھو. حیا میں اس لیے مرکز کمال حیا کو فاطمہ کہتے ہیں, مرکز کمال غیرت کو علی کہتے ہیں. ہائے ہائے. اب یہ کون مرکز بنی؟ حیا کا مرکز کون ہے؟ حیا میں رکھا. اب میری اب مدد فرمائیں, جب حیا میں رکھا تو کوئی تو ہے نا مرکز حیا, کوئی تو ہے حیا. معلوم ہوتا ہے ان 14 کی مرکز کا نام فاطمہ ہے. مقام حیا میں رکھا. اب میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالکل آپ رات کو بھی انشاءاللہ یہ باتیں ذہن میں دہراتے رہیں. سرکار مقام حیا میں رکھا. اب لفظ ہے کہ اب اسی مقام حیا میں جب میرے نور کو رکھا, اللہ نے بنظر ہیبت نگاہ کی. یہ کون ہے نگاہ کرنے والا ہیبت کی؟ فرمائیں. کائنات میں صرف جناب زہرا کا نقاب اٹھانے والے کو علی کہتے ہیں. ہمت ہی نہیں ہے, کون دیکھے. ماشاءاللہ سمجھا کرے بابا. کون ہے جو سے بنظر ہیبت دیکھا؟ سیدہ کا آگے مقام حیا میں ہے نور, مرکز حیا فاطمہ ہے. نبیوں کا تو تصور ہی نہیں ہے ابھی, یا اللہ ہے یا یہ ہے. پھر جناب سیدہ کو جو بنظر ہیبت فاطمہ کو دیکھے اسی کو علی کہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خدا جانے یہ تصور کیا ہے. باعتبار حاکم اب جو بنظر ہیبت نگاہ کی تو اس نور پر حیا کا جو پسینہ آیا, نور کے قطرے گرے, ہر قطرے سے نبی کو پیدا کیا. غور نہیں فرما رہے. کہیں میں آپ جملہ کہوں, کراچی میں جب سیدہ کے نور سے ہر نبی کا قطرہ پیدا ہوا تو پھر ہم سر کہاں ہیں نبی فاطمہ؟ کیا سمجھے تم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کون پیدا ہو؟ سبحان اللہ. ان فکروں کو لوگوں تک پہنچائے آگے بنظر ہیبت نگاہ کی تشریف ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب قطرے پیشانی پر قطرے آئے پسینے کے,
قطرے سے نبی کو پیدا کیا. تو معلوم ہوتا ہے نبی تو ان کے قطرے جو ہوتے ہیں یہ حرارت خریزی کا تصور ہے، غیر ہوتے ہیں، جنس نہیں ہوتے. انبیاء اور جنس ہیں، آل محمد اور جنس. سبحان اللہ. اسے کوئی نبی سیدہ کا ہمسر نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پھر انبیاء کی ارواح نے سانس لیا، ان میں شہداء و صالحین کو پیدا کیا. یہ اولیاء جو ہمارے ولایت قصبیہ والے ہیں ان کو پیدا کیا. تو اب یہ ان کا مقام قرب کیا ہوا؟ لا یتعینوا بتعین، یہاں کوئی تعین نہیں ہوگا. اچھا تھوڑی سی بات ذرا آپ تھوڑا سا پھر بحث کرنی ہے. میرا خیال ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دوں تاکہ یہ جو بوجھ ہے یہ کم ہو جائے. ذرا بڑا سا بات ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یمن سے ایک شخص آیا. اس نے سرکار کو جب سلام کیا، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا کہ سعد مرحبا. سعد کہہ کے سین عین دال سعد مرحبا. پریشان ہو گیا کہ میرا نام میں یا میری ماں جانتے ہیں، سرکار بھی جانتے ہیں. جب دل میں یہ خیال کیا تو میری ماں نے فرمایا ہاں سعد المولا ایسے ہے. مولا اور بڑھا دیا. خدا کے بعد جیسے بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا کہ لیکن میرے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں تھا، میں نے اپنا لقب مولا رکھا ہے. امام مجھ سے پہلے سے جانتے، پہلے سے جانتے. جب یہ جملہ کہا تو بیٹھ. کیا کام کرتا ہے امام نے فرمایا سرکار میں بہت بڑا نجومی ہوں، ہم پوری میراث میں نجوم مجھے ملا ہے. میراث میں سرکار نے فرمایا پہ علم نجوم سے، ستاروں کے علم سے تو بہت واقف ہوگا. سرکار ہمارا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، موروثی ہے. تو سرکار نے فرمایا موروثی علم تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں تو آپ کا جو علم نجوم ہوگا یہ تو بہت بڑا ہوگا. سرکار ہمارے ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا علم ہمارے پاس ہے. جب اس نے یہ کہا اچھا سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ چاند سورج سے کتنے درجے روشنی لیتا ہے؟ چاند سورج سے کتنی درجے روشنی لیتا ہے؟ کہنے لگا مولا یہ میرے علم میں نہیں آنا. بات ختم. یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھی بات ہوئی. سرکار کرنا چاہیے بتاؤ کہ یہ جو چاند اور عطارد کا فاصلہ کتنا ہے اور عطارد اس سے کتنی درجے روشنی لیتا ہے؟ کوئی پتہ؟ اچھا عطارد اور مشتری کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہر شاہ میں کوئی پتہ. دیکھیں جناب جتنی سوال ہوا کوئی. سرکار نے فرمایا اچھا وہ کون سا سیارہ ہے؟ سبحان اللہ. جب وہ طلوع کرتا ہے تو گائے اور بیل گائیں جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیا نظام الہی ہے جناب. نظام یہ نظام ہے خالق کا. بیل اور گائیں جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہیں. معلوم. اچھا وہ کون سا سیارہ ہے جب وہ طلوع کرتا ہے تو اونٹ اور اونٹنی اپنی مستی میں ان کی شروع ہو جاتی ہے. وہ کون سا نہیں معلوم. فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا سیارہ جب طلوع کرتا ہے تو کتوں میں جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے ایسے سیارے بنائے ہیں خالق نے. سیارے نہیں بدل رہے، تخلیق ہو رہی ہے یار. آگے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کے سبب سے تخلیق ہو رہی ہے؟ جنسی خواہشات میں تخلیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو پھر کس کی وجہ سے؟ سیارے کی وجہ سے. پھر ہر ایک کے الگ کے جذبات کو آخر بنائے تو ہیں خالق. بنائے ہیں تو کیا کام کیا؟ سیارہ طلوع کر دیا، ہر چیز کی تخلیق ہوتی گئی. جن کے سیارے خالق بن سکے تو امام کیا ہے؟ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ کہتا ہے امام نے فرمایا زحل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحیح وہ تو منحوس ہے. سگارو خیال کے بعد نہ کہنا، یہ تو جناب امیر المومنین کا سیارہ ہے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا نجم ثاقب کسے کہتے؟ ہر شاید نہیں. ثاقب کی کیا معنی؟ بولا یہ نہیں معلوم. فرمایا کیا جانتا ہے؟ علم نجوم کیا جانتا ہے؟ کوئی بڑی لمبی باتوں سے نہیں. کتنی. سرکار نے فرمایا ثقب سے ثاقب ہے. ثقب سے
ثقب کے معنی ہوتے ہیں سوراخ کے، سوراخ، یعنی او ساتھ آسمان سے خالق نے ایک سوراخ بنایا ہے جسے ثاقب کہتے ہیں، اول آسمان پر، پھر اول آسمان سے ایک سوراخ بنایا ہے جو عین جوف کعبہ پہ، ساتواں آسمان کی روشنی عین جوف کعبہ کی مرکز پہ آتی ہے جہاں علی ظاہر ہوئے ہیں۔ اس لیے ثاقب علی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ہونا چاہیے جیسے تعجب، یہ تو ہیں ہی ایسے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا یمن کے رہنے والے کتنا علم رکھتے ہیں؟ کہنے لگا سرکار بڑا علم رکھتے ہیں۔ کتنا؟ ایک دن میں علم نجوم سے ایک مہینے کی، ایک گھوڑے کی مسافت ایک مہینے کی 1 گھنٹے میں طے، 1 دن میں طے کر لیتے، ٹھیک ہے نا؟ 1 دن میں گھوڑے کی 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے کر لیتے ہیں علم نجوم سے۔ بہرحال اس میں اب وہ اسے کیا ظاہر کرے، ایک لمبا چیپٹر ہو جائے گا۔ تو وہ یہ سن کے میرے امام نے اپنے سینہ پاک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یمنی پھر مدینے کا عالم تو بہت بڑا عالم ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف۔ یمن میں تو 1 دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں، تو پھر مدینے کا عالم یعنی اپنے سینہ پاک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پھر بہت بڑا عالم ہے کہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام عالمین کو طے کر دیتا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، اگر آپ متوجہ ہیں۔ یہ روایات پڑھی ہوگی آپ نے، پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ جناب پڑھی ہے نا، بات پڑھی ہے نا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، یہ دیکھیں پلک کتنی دیر لگے، پلک جھپکنے سے پہلے عالمین کو طے کر لیتا ہے۔ پھر کون ہے جو ان کی ولایت کا تعین کرے؟ پلک جھپکنے میں کون کون سی جگہ سے امام گزرا ہے؟ صحیح تعین ہو جاتا ہے، یعنی پلک جھپکنا۔ بھائی پلک جھپکنا تو اپنے اختیار میں ہے، آپ جلدی جھپکا لیں، جتنی بھی جلدی جھپکا لے، کتنی ہی طاقت جھپکنے کی آپ کی آنکھوں میں موجود ہو، اس سے بھی پہلے امام عالمین کو طے کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ پلک جھپکنے میں اس مسجد کو پوری طرح نہیں دیکھ سکتے، پھر امام ہم جیسا ہوتا ہے۔ ان کا جو تعین ہے بس ان کا مقام قرب، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اللہ اب بات کو بالکل اب انتہائی مشکل مراحل میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بات بہتر ہو جائے۔ یہ ہے جناب کہ ان کا جو مقام قرب ہے، قرب اللہ نہیں ہے۔ جب قرب ہی ان کا ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے قرب سے وہ قریب ہو جائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ وہ محسنین احسان کر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کے ساتھ جو اس کی رحمت ہے وہ قریب ہے۔ تو رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ وہ کون ہے قریب؟ رحمت کون ہے؟ جو ہر محسنین کے ساتھ قریب ہے۔ غور فرمائیں۔ اب دیکھیں جناب، یہ جو قرب ہے ان کی ولایت کا، اتصال پھر بحث کریں گے قرب و اتصال میں کیا فرق ہے۔ ان کی ولایت کا جو قرب ہے توحید کے ساتھ، اس قرب کا کیا مقام ہے فرمائیے؟ یہ تو سوال تو ہے، اب میری مدد فرمائیں نا۔ یہ دیکھیے آخر ان کا جو 14 کا جو قرب اس ولایت کے ساتھ ہے، اس قرب کا کیا نام ہے؟ ٹھیک نام تو ہونا چاہیے سرکار، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، تو پھر ہونا چاہیے تو اس قرب کا کیا نام ہے؟ اس قرب کا نام صحیح، اس قرب کا نام قرب الصفات من الذات۔ ماشاءاللہ اب بات سمجھ آ گئی۔ قرب الصفات، صفات من الذات، صفات کا قرب ہے ذات کے ساتھ۔ یہ کس کا قرب ہے؟ ذات کا ذات سے قرب نہیں،
ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں بابا. ذات سے ذات کا قرب نہیں، صفات سے ذات کا قرب ہے. آل محمد کیا ہے؟ صفات. وہ کیا ہے؟ ذات. تو جو فرمایا ہزاروں مرتبہ میں نے بیان کیا، وہ جو ذات ہے، ذات ذات ہی ذات ہے، اس میں صفت کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ صفت ہو کہ موصوف ہو، ہے ہی نہیں، ذات ہی ذات. اللہ کے ہاں ذات ہی ذات، بات صفات نہیں کہ صفات ہو پھر موصوف ہو، صفت موصوف ہو تو اللہ مرکب ہو جائے گا، پھر اللہ ہی نہیں. صفت موصوف غیر ہوتے ہیں، صفت موصوف اور ہوتا ہے، موصوف اور ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ ہی نہیں رہے گا، اللہ ہی ہے، ختم ہو گیا. تو وہاں کیا ہے؟ ذات، صرف ذات. علم ہے تو ذات، قدرت ہے تو ذات، حکمت ہے تو ذات، ہر شے ذات 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 ہے. علم ہے تو کیا ہے؟ ذات. اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم. میں یہ دیکھوں جو ماشاءاللہ یہی توجہ. اب مجھے بہت احساس ہوا کہ اب آپ ان چیزوں کا آپ سننے کے لیے تیار ہیں. وہاں ذات ہے، یہاں صفات ہے. آل محمد صفت و موصوف ہو کے اس کی صفت کے موصوف ہیں. اللہ صرف ذات ہے، یہ موصوف و صفت ہے، یہ مرکب ہے. اسی لیے تو فرمایا انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، دو ہو کے ایک ہیں. دو ہو کے ایک. تو اب یہ کون سا مقام ہے؟ قرب الصفات. درمیان میں ایک بحث ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کریں یا مشکل ہے یا ذرا ذہن تیار ہو جائے پھر کیا کریں. قرب الصفات من الذات، اس لیے کہ ذات کبھی بھی اپنی ذات کا مظہر نہیں ہو سکتی. صحیح توجہ فرمایا. اب بات بڑھاتے ہیں. ذات اپنی ذات کا کبھی بھی مظہر نہیں ہو سکتی، لہذا ذات کا جب بھی اظہار ہوگا صفات اور آثار سے ہوگا. وہ صفات و آثار پہچان ہوں گے ذات کی. کیونکہ خود ذات اپنی ذات کا مظہر، ہماری ذات، یہ جو میں مظہر ہوں، میری ذات تو انسانیت ہے. وہ یہ جو بول رہا ہوں یہ تو صفت ہے. یہ آپ نے جو میں سامنے موجود ہوں یہ تو صفت ہے، میرا وجود مری ہے. انسانیت کا تو وجود ہی نہیں ہے سامنے. یہ جو میں بول رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، قد و قامت ہے، بول ہے، رنگ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو صفات ہے. یہ ساری جو میری پہچان ہے سامنے آپ کے میں نظر آ رہا ہوں، یہ تو صفات کی علامات ہیں، ذات تو نہیں ہے. لیکن میری اس صفات سے پہچانی کیا جا رہی ہے؟ ذات ہے. سامنے صفات ہوتی ہیں، پہچانی ذات جاتی ہے. 14 کو سامنے کر کے کہا انہیں دیکھو مجھے پہچانو. یہ دیکھیں صفات سے، آثار سے کیا پہچانا جائے گا؟ ذات. آثار سے. اب ذات کیا ہے؟ ذات تو تعین سے ماورا ہے، ذات عقلوں سے ماورا ہے، ذات افہام سے ماورا ہے. علم پاتا نہیں، ادراک جاتا نہیں، حواس کوتا ہے. کیا کرے؟ دیکھیں میں نے وہی اس دن کہا ہر شے میں کوتاہی ہے، لیکن تو ایسی ذات ہے تیرا ماننا بھی واجب ہے. تجھے مانے نہیں جنت دیتا نہیں، پہچان میں آتا نہیں. بس اصول بتا دوں آپ کو بابا، گر بتا دوں میں. نجات کا بھی، اللہ کی پہچان کا بھی. نجات و پہچان کا گر ہی اللہ نے آل محمد کو بنایا ہے. خدا کی قسم ان کو بنایا ہے. اگر ان کو آپ نے پہچان لیا
इनको मान लिया, इसलिए मम्मात वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीठे तन जाहिलिया। अगर इनकी मारिफत के बगैर मर गया, बेशक तौहीद को जानता हो तो जानना नामुकम्मल है, रसूल का जानना नामुकम्मल है। जब तक कि आले मोहम्मद को न माने, फिर दुनिया क्यों गाफिल है, क्यों बेखबर है? पहचाने ना, जब इनको पहचान लेगी। अब जनाब अली जंग सिफीन से वापस आ रहे हैं, हजारों का मजमा है। उन्होंने कहा मौला आप अपना कमाल दिखाएं। फरमाया तुम मुतहम्मिल नहीं हो। ये बात सुनाना जरूरी है। मैं ये वाक़या मैं कुछ और था, इसको काट के ये सरकार नहीं हम जान दे सकते हैं, जंग सिफीन में तलवारें खा सकते हैं, ये आपकी बात के मुतहम्मिल नहीं। फरमाया नहीं, मेरी बातों के मुतहम्मिल नहीं है, सुन नहीं सकोगे। सुन, कोई तो कमाल है जनाब अली में जिसका सुनना भी मुतहम्मिल मुश्किल है। सुनना, उनका मौला जान तो देते हैं, सुनना मुश्किल। हाँ मुश्किल है। अच्छा मौला जान करें। सरकार ने फरमाया सारे 70,000 में से जितने में से 700 चुने, 700 में से 70 चुने, 70 में से 7 आदमी चुने जो उनमें मजबूत, हर तरह से मजबूत थे। कमरे में लेकर जनाब अली ने पीछे से कुंडी लगा दी कुंडी लगा दी, जाके बैठ गए। सरकार ने फरमाया देखे अब मैं शुरू करता हूँ, तुम्हारा तहम्मुल देख। अब शुरू हुआ। जनाब ने फरमाया अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन अनल मुहयी अनल मुमीतो। मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ज़ाहिर हूँ, मैं बातिन हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? ये इसी लफ्जों के लिए तो जनाब ने फरमाया तो मुतहम्मिल नहीं होंगे, पहले से कह दिया सही। पहले उठे भागे, हाँ, जनाब अली ये अल्लाह वाली लफ्ज़ आप अपने लिए कह रहे हैं। अल्लाह अव्वल अल्लाह है, आखिर अल्लाह है, ज़ाहिर अल्लाह है, बातिन अल्लाह है, मुहयी अल्लाह है, मुमीत अल्लाह है। आप अल्लाह वाली बातें करते हैं। भागे, अब गए, देखा कुंडी लगी हुई है, कुंडी खोलते हैं, खुलती नहीं। मुझे जुमला मिल गया जनाब, मुझे जुमला मिल गया। वो बाबा जिसकी कुंडी लगी हुई ना खुले, जिनके दिलों पे ताले अली लगा दे, कैसे? भागते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जंग सिफीन वाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनाब के साथ थे। जंग सिफीन में हम तो थे ही नहीं यार। हाँ, अब जो कुंडी नहीं खुली तो फिर पलट के जनाब अली के पास आ गया। फरमाया आप क्यों आए? मौला कुंडी नहीं खुली। फरमाया इसीलिए तो मैंने लगाई। ठीक है, बैठ के। अब जब बैठ के फरमाया तुम समझे? मौला समझाओ। फरमाया मैं समझाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। अनल अव्वल, मैं अव्वल हूँ, रसूल और मेरा नूर, अना व अली में नूर वाहिद, हम अव्वल हैं। मैं आखिर हूँ, रसूल को मैं ही गुस्ल कफन दूंगा। मैं जाहिर हूँ, रसूल का सारा इल्म मुझ पे जाहिर हुआ। मैं बातिन हूँ, रसूल के सारे इल्म का खजाना मैं मुहयी जिंदा करने वाला हूँ, रसूल की सारी शरीयत को मैं ही जिंदा करने वाला हूँ। मुहयी बिदअतों को मैं ही मारने वाला हूँ। अब बताओ, कहने लगे मौला ये पहले बता देते। इनकी हकीकतों को कौन जाने?